بات فوراً پا لیتی ہے، لیکن جنہیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے وہ سوچ میں گم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں وہ تھوڑا سا میرا ساتھ دے تاکہ میں آگے بڑھتا چلوں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ، ان نصارہ سے کہہ دیں کیا ہم بلاتے ہیں کس کو؟ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہے دو پتر، پتہ ہے نا یہ قرآن کی آیت ہے دو بچوں، یہ آیت ہے۔ اچھا یہ ہے قرآن کی آیت کہ ہم جی میں آگے شاید نہ بڑھتا ہوں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تو ہم اپنے بیٹے لاؤ، یہ بھی آیت۔ اب میں اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ میرا حبیب تیرا یہ مقام ہے کہ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا جو بول سکتے ہیں وہ بولے، جو نہیں سمجھ سکتے یا عادی نہیں ہے وہ نہیں بول سکتے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خبردار اے امت مصطفیٰ، میرے محمد کو اپنا باپ نہ کہنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اب یہ کیا ہے جو بچوں کیا ہے آیت، کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بھی ہے آیت وہ بھی ہے آیت۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں نے کیا پڑھا ہے۔ پہلی آیت میں کیا ہے کہ نصارہ سے کہہ دیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، اور اس آیت میں کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں تو پھر جو حکم دے رہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ اپنے بیٹے لاؤ۔ جب
من العالی. کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالی؟ نہیں صاحب نہیں. اللہ اکبر. الاجل 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 زندہ زندہ مردہ مردہ با فرشتے تو انہوں نے گھر دے بیکاری نے فرشتے. ہاں جی فرشتے تو ان کے گھر کے بیکاری ہیں. ابھی اسم کو زورے بیان دینے والے, ابھی اسم کو زورے بیان دینے والے, ہر ایک بے زبان کو زبان دینے والے. کہاں ہے صحابہ کہاں آل احمد, کہاں ہے صحابہ کہاں آل احمد, کہاں لینے والے کہاں دینے والے. اور درِ زہرا پہ دعائے ملک ہے سورہ دہر, درِ زہرا پہ دعائے ملک ہے, سدا خوش رہے روٹیاں دینے والے. تو جو سجدہ نہیں کر رہا, کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ تو اب پتا چلا ایک ہے آدم جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے, ایک ہے ملائکہ جو سجدہ کر رہے ہیں, ایک ہے شیطان جو سجدے کا منکر بنا. تو پتا چل گیا نا کہ عالین وہ ہے جو آدم سے بھی بلند ہے. اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ جو فرشتوں سے بھی بلند ہے. اب وہ عالین کون ہے؟ میری تقریر کے بعد کل صبح جس علامہ کے علم پر یقین ہو اس سے جا کے پوچھنا کہ بابا آدم نے اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے کن کن کا واسطہ دیا. ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے باپ آدم نے واسطہ دیتے ہوئے کہا تھا یا محمود بحق محمد. نہیں صاحب نہیں, میں جلدی نہیں کروں گا, جو بول سکتے ہیں انہیں بولنا پڑے گا. یا محمود بحق محمد, یا علی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, قدیم الاحسان بحق الحسن, یا محسن بحق الحسین. اب دیکھیں میں ایک اور فکرہ دینا چاہتا ہوں, بیٹا ذرا توجہ, بڑا پیارا فکرہ دے رہا ہوں. یا محبوب بحق محبت, جناب آدم کا اللہ کو محبت کا واسطہ دے کر
واسطہ، معلوم ان دونوں کا نور موجود تھا۔ بابا جب عالم میں بشری لباس میں آنے سے پہلے یہ موجود ہو سکتے ہیں تو پھر وصال کے بعد یہ موجود کیسے؟ لو بچوں، کل میرے جانے کے بعد، میری تقریر کے بعد روز روز تو میں نہیں آتا، کوئی اعتراض کر دے یہ گلفام صاحب نے آپ سے داد لینے کی خاطر یہ کلمات ادا کر دیے جذبات سے کھیلتے ہوئے، نہ آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ ذہنوں میں بٹھا لو۔ جو میٹرک سے اوپر ہو، جو نیچے ہو، انڈر میٹرک ہو، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ جس سے مرضی میں آئے علامہ سے جا کے پوچھو، وَقَانْ مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے، کون تھے؟ یہودی علماء، من قبل، اس سے پہلے، یعنی رسول کی آمد سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف وہ فتح طلب کرتے تھے اس رسول کا واسطہ دے کر۔ ابھی میں حوالہ بھی دیتا ہوں، گھبراؤ نہیں، جن کے پاس قلم ہے سنبھال لو، ابھی میں حوالہ دیتا ہوں یا کیسر سے لینا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب یہودیوں کے پاس وہ رسول آ گیا جس رسول کو علامتوں سے، نشانیوں سے وہ جانتے تھے، کفر پہ جاننے کے باوجود اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ معلوم جاننا اور ہے، یار میں کیا آپ فکرہ نہیں لیتے، چپ کر جاتے، معلوم ہوا جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، تو اس رسول کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں پر جو محمد کو جاننے کے باوجود نہیں مانتے۔ بات ہے آپ کے سننے کی اور میرے جو محمد کا مقام جاننے کے باوجود اس کو نہیں مانتے، اللہ ایسے کافروں پر لعنت بھیجتا ہے۔ معلوم لعنت اس کافر کے لیے ہے جو محمد کو جانتا بھی ہے پھر بھی نہیں مانتا، اور جو محمد کو محمد منوا رہا ہے۔ دے دوں ایک لفظ، لوگ اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ کائنات اسلام کا ابو طالب وہ مسلمان ہے جس نے صرف محمد کو جانا نہیں بلکہ جانتا بھی ہے، منوا۔ لو میرے بھائیوں، میرے بزرگ، تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن کثیر، ایک لیا جی نام تفسیر ابن کثیر، اور باقی بہت ساری تفسیریں۔ میں تفسیر ابن کثیر سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے رسول کی آمد سے پہلے، یعنی اس عالم میں جلوہ فکن ہونے سے پہلے، جب یہودیوں کا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا اور یہودی یہ سمجھ جاتے تھے کہ ہم کافروں کے مقابلہ میں مغلوب ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب وہ یہودی اپنے علماء سے کہتے کہ اب بتاؤ جب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو کافروں کے مقابلہ میں یہودی علماء
اپنے سروں سے اپنے امامے اتار کر ہاتھوں پر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے اللہم انا نسألک بحق نبی الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، یا اللہ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس آنے والے نبی کا۔ یا رسول اللہ، گل سمجھ آ رہی ہے؟ سائمان سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی یہودی کہتے تھے یا اللہ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس آنے والے نبی کا کہ جس کو تو نے آخری زمانے میں بھیجنے کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ واسطہ دے کر کہتے کیا ہے؟ ان تنصرنا اليوم علی القوم الکافرین، کہ اسی نبی کے صدقے میں واسطے میں تو ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما۔ ادھر وہ ہمارے نبی کا واسطہ دیتے، میں نے شیعہ تفسیر کا حوالہ نہیں دیا، ادھر واسطہ دیتے فَيُنْصَرُونَ، ادھر فوراً وہ مدد کر دیے جاتے، یعنی انہیں کافروں پر فتح حاصل ہو جاتی۔ تو امتی کس کے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے۔ کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا۔ واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ ہمارے نبی کا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، امتی ہیں حضرت موسیٰ کے، تو واسطہ کس کا دینا چاہیے تھا؟ حضرت موسیٰ کا، لیکن واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ ہمارے رسول کا۔ ماننا پڑے گا موسیٰ کا دیا ہوا سبق یہی تھا۔ کہ جب بھی مشکل پڑے واسطہ نبی الانبیاء کا دینا، ادھر وہ میرے نبی کا واسطہ دیتے تھے اور ادھر فتح عطا کر دیے جاتے تھے۔ اب اس کھوکھرکی کے علاقہ میں شیعہ سنی عاشقان مصطفیٰ کے مجمع میں گلفام ببانگ توحل عشق مصطفیٰ میں فنا ہو کر فتنہ دے رہا ہے۔ کون لیتا ہے یا نہیں لیتا اس سے گلفام پہ پردہ ہے، میں فکرہ دے رہا ہوں۔ مسلمانان آدم، جو ہمارا رسول اس عالم میں آنے سے پہلے یہودیوں کا اللہ کے اور ان کے درمیان وسیلہ ہو سکتا ہے، وہ وصال کے بعد اپنی امت اور اللہ کے درمیان وسیلہ سمجھ رہے ہو جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا رسول کل بھی وسیلہ تھا، ہمارا رسول آج جو ہم کہتے ہیں یا محمد، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا سیدی، یا مرشدی، تو ہمیں کہا جاتا ہے نہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد، ماتا محمد، محمد مر گیا ہے۔ جب مر گیا ہے تو اسے بلاتے کیوں ہو؟ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی ایک بیان جاری کیا ہے جو میرے موبائل میں اب بھی موجود ہے کہ محمد منوتھر مٹی کے نیچے ہے اور اس کو پکارنا یہ اس کے فکرے ہے کہ میرے نزدیک حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مر گیا ہے۔ اب پتا چلا کہ حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن کیوں پڑھا تھا۔
وسیلہ تھا، اسی طرح ہمارا رسول آج وسیلہ ہے۔ ہاں یہ توحید کو خدا منوانے کا وسیلہ ہے۔ تو جب عرشی نہیں کہتے کہ محمد ہم جیسا، تو پھر فرشی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد ہم جیسا؟ جب عالین نہیں کہتے، جب عالین نہیں کہتے کہ محمد ہم جیسا، پھر سافلین کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد ہم جیسا؟ لو بچوں اگر لے سکو جہاں جہاں بیٹھے ہو میرا فکرہ لو، جب پاک نہیں کہتے کہ محمد ہم جیسا تو خاک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب منی والے نہیں کہتے کہ محمد ہم جیسا تو پھر انی والے کیسے کہہ سکتے؟ کہ محمد ہم جیسا۔ بابا جی سمجھ میں نہیں آتا، آج نعرہ لگایا جاتا ہے کہ محمد کی ہماری بشریت ایک ہے، جیسے ہم بشر ہیں ویسے وہ بشر ہے۔ بھئی محمد کی ذات کے دو رخ ہیں، آپ ایک رخ کیوں دیکھتے ہیں؟ جی قرآن کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اچھا یہ ہے آیت کا ایک جز، اس کے بعد دوسرا جز بھی ہے، یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ مختصر نہیں سے گزرا والا میں کہیں میں پڑھا ہوں، میں نے تھوڑا سا لیا تھا، اب میں تھوڑا سا اسے تفصیل سے لے رہا ہوں کہ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے رسول پاک کی حیات طیبہ کے دو جز، ایک جز انما انا بشر مثلکم، جس کو میں ابھی انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ جب یہ جز دیکھتے ہو تو پھر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والا جز کیوں نہیں دیکھتے؟ نہیں، میں ترجمہ کروں، کچھ بچے خاموش ہو گئے۔ جب یہ رخ دیکھتے ہو انما انا بشر مثلکم کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر، تو پھر یہ رخ کیوں نہیں دیکھتے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہ میرا حبیب میری وحی کے بغیر بولنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ دے دو ایک فکرہ، لے لو گے اب پتا چلا حدیث کا انکار کیوں کیا جاتا ہے۔ بات گجرانوالہ کے رہنے والوں گھروں میں جا کے سوچنا کہ گلفام صاحب نے جلدی میں کیا کہہ دیا تھا، چونکہ محمد اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں۔ اگر حدیث کو ماننا شروع کر دے تو پھر ماننا پڑے گا کہ کل تو نبیم آدم و بین الماء والطین، محمد نبی بنا نہیں بلکہ محمد نبی تو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے حبیب یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں بلکہ مجھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو پتا چل گیا کہ محمد کا ہاتھ قلب ید اللہ تھا۔ اس رخ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ انما انا بشر مثلکم کے رخ کو دیکھتے ہو۔ وما رمیت اذ رمیت
میرے حبیب جب کنکریاں شب ہجرت کفار پر تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی تو محمد کا ہاتھ کیا بنا؟ ید اللہ۔ محمد کا فعل کیا بنا؟ فعل خدا۔ نہیں میں جلدی نہیں کرتا، محمد کا ہاتھ قرآنی فیصلے کے مطابق کیا بنا؟ ید اللہ۔ اور محمد کا عمل، محمد کا فعل کیا بنا؟ فعل خدا۔ آج جب ہم نے محمد کو مدد کے لیے پکارا تو کہا گیا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، غیر اللہ کو بلاتے ہو۔ ارے اللہ کے بندو، ہم غیر اللہ کو کہاں بلا رہے ہیں، ہم تو ید اللہ کو۔ سمجھ رہے ہو جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، کل ان سے کہہ دے انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، لہذا محمد کی بشریت اور ہماری بشریت ایک ہے۔ اچھا اگر لفظ مثل سے ذاتاً محمد کو مراد لوگے تو پھر کلفام یہ کہنا پڑے گا کہ جس آیت میں لفظ مثل آیا ہے ہاں وہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ آیا ذات کے ساتھ ذات مراد ہے یا کسی ذات کا صرف عمل مراد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم کے بڑے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد اس نے ان کا لاشا اٹھایا۔ بچوں گھبرا تو نہیں گئے، بات ہے تھوڑی سی، اگر ہو سکے تو توجہ کیجیے گا۔ اس نے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا لاشا اٹھایا، ادھر ادھر پھرتا رہا کہ لاشا کیا کروں، کہاں لے جاؤں۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج میں نے اس کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کبا بھیجا اور اس کبے کے ساتھ ایک اور کبا تھی، وہ دونوں کبے آپس میں لڑ پڑے۔ قابیل دیکھ رہا تھا، ایک کبے نے چونچے مار مار کر دوسرے کبے کو مار دیا۔ اب یہ دیکھ رہا تھا، مارنے والے کبے نے اپنے پنجوں اور اپنی چونچ کے ساتھ زمین میں ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر پنجوں کے ساتھ اس مردہ کبے کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال کر پنجوں کے ساتھ مٹی کو اوپر سے برابر کر دیا۔ اب یہ قابیل دیکھ رہا تھا، اپنے آپ سے کہتا ہے کالا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواریا ساعۃ اخی، ہائے میری بدبختی، میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں اس کبے جیسا بھی نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا جو سمجھ جاؤ ذرا بولنا کہ میں اس کبے کی مثل بھی نہیں۔ تو آپ کہا کیا مراد ہے مثل سے؟ کیا وہ کبا بن گیا؟ اسی کی صورت میں ہو گیا، اس جیسا ہو گیا؟ نہ، وہ ایک صفت کہ جس طرح وہ مردہ کبے کو چھپا رہا ہے گڑھا کھود کا، کیا میں اسی طرح نہیں چھپا سکتا؟ معلوم ہوا جہاں مثل ہو وہاں عین ذات مراد نہیں ہوتی۔ نہیں بھائیوں، نہیں بچوں، میں اور آیت پڑھتا ہوں، مجھے آپ کی خاموشی نے ایک اور آیت پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ علماء یہود کے لیے ارشاد فرما رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار
بچوں سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا، صرف اٹھا کر ادھر 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 پھرتے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے ہے؟ کمثل الحمار، یہ تو گدھوں کی مثل ہے۔ انہوں نے صرف بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تو کیا وہ یہودی علماء مثل الحمار کہلوانے سے گدھے بن گئے؟ نہ، کس طرح گدھا جاہل اسی طرح وہ جاہل نہیں۔ ابھی بھی آپ نہیں بولے، میں اور آیت پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ بلم باور کے متعلق اللہ فرما رہا، یہ بلم باور بچوں وہ تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک اسم اعظم جانتا تھا، اور جب یہ اپنی دعا قبول کروانا چاہتا تھا تو اس اسم اعظم کو پڑھنے سے پہلے یہ کچھ کلمات پڑھتا تھا، پھر اسم اعظم پڑھتا تھا، اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ اپنے لشکریوں کو لے کر دریائے نیل کی طرف چلے تو فرعون نے اس سے کہا بلم باور سے کہ تیرے لیے میں خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں، تو وہ اسم اعظم پڑھ کہ موسیٰ یہیں پر ختم ہو جائے۔ لالچ میں آ کر اس نے وہ اسم اعظم پڑھنے کا وعدہ کر لیا۔ اب جو کلمات اسم اعظم میں تاثیر پیدا کرنے کا وسیلہ تھے، اب میں آپ کی خاموشی کا کیا اجازت کروں؟ جو نہیں سمجھ سکتے ان کی تو خیر مجبوری ہے نا، وہ پڑھنا بھول گیا، وہ لالچ میں آ کر وہ کلمات پڑھنا بھول گیا۔ اب اس نے اس میں اعظم پڑھا، اس میں اثر ہی نہیں تھا، اثر تو تھا ان کلمات کی وجہ سے۔ تو جب کلمات ہی بھول گیا تو اثر کہاں سے آتا ہے؟ اس نے لالچ میں آ کر وعدہ کیا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس نے خواہشات نفسانی پیروی کی، تو یہ تو کتے کی مثل ہے۔ عزیزوں، بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، عاشقان مصطفیٰ، کیا مثل الکلب کہنے سے یہ کتے جیسا بن گیا، کتا بن گیا؟ نہیں، میں اور آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ ہمارے رسول سے ارشاد فرما رہا ہے، میرا حبیب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا صلوات میرا حبیب قرآن میں جو ذکر مریم ہے ذرا اس کو بھی پڑھ کہ جب مریم اپنے گھر سے نکل کر دور والے راستے کی طرف مکان کی طرف جانے لگی تو ہم نے اپنی روح یعنی جبرائیل کو مثل بشر بنا کر اس کے سامنے ظاہر کیا۔ فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے مثل بشر بنا کر جبرائیل کو اس کے سامنے ظاہر کیا۔ جیسے اس نے جبرائیل کو دیکھا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، چونکہ وہ جبرائیل بشر کی صورت میں تھا، مریم کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، تو بی بی نے فوراً کہا کہ اگر تم متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبرائیل سمجھ گیا کہ اس نے مجھے بشر جیسا عام بشر سمجھا ہے، فوراً کہا قال انما انا رسول ربک، بی بی گھبرانا، ٹھیک ہے میں بشر کی صورت
ہوں لیکن میں تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں۔ تو بی بی نے کیا سمجھا؟ مثل بشر دیکھ کر، عام بشر، تو جبرائیل کس صورت میں آیا؟ بشریت کے لباس میں ہے کون؟ نوری، بھائی نوری فرشتہ جو محمد کے صدقے میں خلق ہوا ہے، وہ بشر کی صورت میں آ جائے تو کوئی مولوی اسے اپنے جیسا بشر نہیں کہتا۔ الأجل زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ محمد بشریت میں ہم جیسا ایک بشر تھا؟ بس یہی بات، گھنٹہ گزر گیا، یہی دامن کو سمیٹ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے خصائص الکبریٰ، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، شیعہ کتابوں میں سے بہار الانوار جلد نمبر 15، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہے کہ جب کائنات کی تخلیق کے سبب کی آمد کا وقت ہوا، تو یکا یک یعنی اچانک میرے حجرے کا دروازہ کھلا، اس میں سے 4 بیویاں میرے حجرے کے اندر آئی، جنہوں نے جھک کر مجھے سلام کیا۔ میں نے پوچھا، اے کنیزان خدا، آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے فوراً پکار کر کہا کہ آنے والا بھی تو آج آ رہا ہے، تو تم پہلے ہمیں کیسے دیکھتی؟ میں نے پھر کہا، اچھا تعارف کراؤ، تم ہو کون؟ ان میں سے ایک بیوی نے بڑھ کر کہا، سنو، میں پوری کائنات میں اولاد آدم کی ماں اما حوا۔ دوسری بیوی نے کہا کہ میں آسیہ بنت مزاحم یعنی زنے فرعون، سمجھ رہے بچوں؟ تیسری بیوی نے کہا کہ میں ام کلثوم خاہر موسیٰ۔ چوتھی بیوی آگے بڑھی، کہا سیدہ آمنہ، مجھے اپنی عصمت پر، طہارت پر، مقام عظمت پر بڑا ناز تھا، لیکن آج جب اللہ نے مجھے تیری خدمت گزاری کے لیے بھیجا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ میں تو خلق بھی اسی لیے ہوئی۔ وہاں کوئی آپ سمجھ گئے ہیں؟ بی بی تم کون ہو؟ کہا میں مریم بنت عمران مادر عیسیٰ، آج تیری خدمت گزاری کے لیے ہم جہاں بھیجی گئی ہے۔ بی بی کہتی ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ مجھ پر غنودگی چھائی، اس غنودگی کے عالم میں ایک نور کی چادر میرے اور آنے والے کے درمیان تن گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ اب میں ایک فکرہ دے رہا، چونکہ پردہ داروں تک آواز جا رہی ہے، بڑے پردے سے میں فکرہ دوں گا، کوئی لے یا نہ لے، اس سے بے نیاز ہو کر 5 لے لے، 12 لے لے، 14 لے لے، 70 لے لے، 72 لے لے، میں فکرہ دے رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہے میرے کانوں پر ایک آواز پڑی۔ اب جو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک نور کا ٹکڑا سجدہ میں سر رکھ کر انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے گواہی دے رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وہ یہ ہے، جب کلی نے غنچہ بنتے ہوئے اپنے حالت غنچہ کو ہم پر ظاہر نہیں کیا، جب شگوفہ نے پھول بنتے ہوئے اپنے حالت پھول کی کیفیت کو ہم پر ظاہر نہیں کیا، تو کتنا گستاخ ہے وہ مسلمان جب محمد کی ولادت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر مثل بشر تھا تو پھر اس کی آمد میں اور ہماری ولادت میں فرق کیا ہے، اور تو پیدا ہوتا ہے کیا ہے، مطلق ہے، محمد آ کر کلمہ سنا کر اللہ کی توحید کرو۔ بھکا ہے نور بنا، نہیں صرف حجرہ نہیں، بی بی کہتی ہے میرے بیٹے کی پیشانی سے ایسا نور نکلا کہ اس نور کی کرن میں میں نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھے، اور شیعہ کتب میں ہے صرف شام نہیں، مصر، یمن، فارس کے بی بی نے نور مصطفیٰ میں محلات دیکھے۔ اب بی بی آگے بڑھی، ایک تاریخ میں ہے ام ایمن آگے بڑھی، مستند تاریخ میں ہے صفیہ بنت عبد المطلب ہمارے رسول کی پھپھی آگے بڑھی، اب جو پڑھ کر ناطق قرآن کو اٹھایا، سمجھ رہے ہو بچوں، بس ایک آدھ بات، ناطق قرآن کو اٹھایا، اب جو اٹھایا تو بی بی کہتی ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے دیکھا کہ شہزادے کے شانوں پر ابھرا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، نقش ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے خصائص الکبریٰ، یعنی ہمارے بھائیوں کی کتاب میں، شیعہ کتابوں میں ہے دائیں طرف تھا لا الہ الا اللہ، بائیں طرف تھا محمد رسول اللہ، اور معارج النبوہ میں ہمارے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں ہے، کتاب میں ہے کہ جب رسول نے کعبہ میں بت شکنی کا وقت آیا اور بت شکنی شروع کی تو اسی علی سے کہا کہ میرے شانوں پر قدم رکھ کر ان بتوں کو گراؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے علی ولی اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا تسی نعرہ نہیں لگا دے بچوں، لگاؤ نعرہ، اور بچوں یہاں علی علی کرو گے تو قبر میں علی لینے آئیں گے۔ چلو میں شیعہ کتاب کا حوالہ چھوڑتا ہوں، خصائص الکبریٰ کے مطابق گوشت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، تو کہاں لکھی ہوئی ہے؟ رسول کے آمد پر، رسول کے شانے پر جو ابھرا ہوا گوشت ہے اس میں نقش ہے لا الہ الا اللہ، ہے قرآن کی آیت، اور قرآن کے لیے حکم کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار نجاست کی حالت میں بغیر وضو کیے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، قرآن کی ایک آیت کے ایک لفظ کے ایک حرف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے۔ تو جب بغیر وضو کے قرآن کی آیت کے ایک لفظ کے ایک حرف کو ہاتھ لگانا حرام ہے، لو بھائی بچوں ایمان نال میں نے دسو علی ناطق قرآن ہے؟ بولتے نہیں پتا ہے نا،
علی ہے نا ناطق قرآن، حسین ناطق قرآن ہے، تو یہ ہے صامت قرآن، اہل بیت ہے ناطق قرآن۔ تو جب نجاست کی حالت میں کوئی مسلمان صامت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو نشہ کر کے کوئی علی کا نام کیسے لے؟ نہیں بچوں اب لگاؤ مارا زور سے زور سے، جیو سلامت رہو، اچھا جی اچھا۔ دوش احمد پر ہوئے کعبہ میں اسوار علی، دوش احمد پر ہوئے کعبہ میں اسوار علی، عرش کو وقت ملا زلفوں کے خم چومنے، ترس ترس کے یہ کہتے تھے مہر کے الفاظ، ترس ترس کے یہ کہتے تھے مہر کے الفاظ، خوب موقع ملا حیدر کے قدم عاشقان مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ، میرا نبی طیب اطیب طاہر اطہر مقدس مزکا طاہا، ہے کسی کو شک محمد کی طہارت؟ کسی کو شک ہے؟ کتنا بڑا طاہر ہے میرا رسول کہ مشرک ہیں نجس ناپاک پلید، انہیں پانی پاک نہیں بنا سکتا، ادھر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے رسول کے نام میں اتنی تاثیر کہ وہ فوراً پاک بن گیا۔ تو جو محمد اس قدر طیب و اطیب ہے، اگر کوئی نعت پڑھتے وقت نشہ کر کے نعت پڑھے، کوئی علی کا نام لیتے وقت نشہ کر کے علی کا نام لے، میں اس پہ فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یار تم نے آج تک سمجھائی نہیں کہ جب صامت کو نجاست کی حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے تو ناطق کا نجس زبان سے نام جیو سلامت رکھو، یا رسول اللہ، الاجل 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 الاجل، زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد، سلام ما صلی اللہ محمد وآلہ۔ تو جب صامت قرآن کی آیت کو بغیر وضو کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو اللہ نے میرے رسول کے شانوں میں گوشت میں لکھ دیا، نقش کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے آیت۔ اگر نقل کفر کفر نباشد یہ 40 برس تک کافر رہا، ابا و اجداد کے دین پر رہا، تو اللہ نے اس آیت کو اس کے شانوں پر کیوں لکھا؟ خدا لکھ کے منوا رہا ہے کہ میرا حبیب کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، اس کا آغاز بھی پاک ہے۔ بھائیو چاہتا ہوں ختم کرنا، بڑھنا نہیں چاہتا، کتنا پاک ہے میرا نبی کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو حق دیا علی غسل وصال تو نے مجھے دینا ہے، کیونکہ معصوم کو غسل وصال صرف معصوم دے سکتا ہے۔ میرے اہل سنت بھائی مجھے معاف رکھیں گے، یہ صرف شیعہ حضرات اس حقیقت سے واقف ہے کہ چادر تن گئی، حضرت عبداللہ بن عباس اور عباس بن عبد المطلب نے پانی دیا، علی نے
دیا حضرات، میں سر پر قرآن رکھ کر خدا کی، مصطفیٰ کی، مرتضیٰ کی، قرآن خدا کی، بیت اللہ کی، ائمۃ الہدیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ علی نے رسول کو غسل وصال تو دیا ہے لیکن غسل پس میت نہیں دیا۔ غسل وصال جو دیا تاکہ ہم تک سنت پہنچے، غسل پس میت کیوں نہیں کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم کل بھی پاک تھے، ہم آج بھی پاک ہیں۔ آؤ آج کی شب میلاد میں اس پاک و پاکیزہ ذکر میں، اس نورانی اور پاکیزہ محفل میں ہم اپنے دلوں کو پاک بنانے کا عہد کر کے اٹھے۔ اگر کسی کے دل میں کسی قسم کی نفاق کی بیماری کی کوئی علامت ہے تو آؤ، نفاق ہے رشت، ہمارا رسول ہے پاک، اس پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر ہم اپنے رسول سے وعدہ کریں کہ یا رسول اللہ، ہم شیعہ سنی بھائی آپس میں مل کر تیرے بخشے ہوئے دین کا پرچار کرنے کی خاطر علم دین اسلام تھام کر اصولی اور فروعی فرق کو مٹا کر ہم آگے بڑھ کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقت دین مصطفیٰ کیا ہے۔ تو آج کی محفل میں ہمیں عہد کرنا چاہیے، جو شیعہ ہے وہ بھی عاشق مصطفیٰ ہے، جو سنی ہے وہ بھی عاشق مصطفیٰ ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں میں سے کوئی کافر نہیں ہے، بلکہ کافر صرف اور صرف وہی ہے جو ہمارے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو آج کے وقت میں، آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ اپنے دلوں میں پیدا کر کے صحیح معنوں میں عاشق مصطفیٰ بن کر ہم آگے بڑھیں اور ہم عظمت اسلام، استحکام پاکستان کے لیے مل کر کام کریں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہماری مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو جو دہشت گردی کے خلاف قدم اٹھائے ہوئے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ہماری پاک آرمی کے وہ فرض شناس فولادی نوجوان اور ہماری پولیس کے وہ فرض شناس صاحبان علم اور صاحبان فرض شناس جنہوں نے دہشت گردی کے مقابلے میں جام شہادت دیا ہے، خدا ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس جلسے کے بانی میرے عزیز بیٹے سید شفاعت حسین نقوی صاحب آج کی رات کے صدقے میں سیدہ آمنہ کی آغوش مبارکہ میں آنے والے رحمت للعالمین کے صدقے میں یا اللہ انہیں اور باقی بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ ان کے والد بزرگوار سید پروفیسر صاحب کا سایہ ان کے سر پر اور ان کے باقی عزیزوں کے سر پر